खबर साहब एक और बहुत अहम पॉइंट कि हाल ही में जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि किस तरह से फ़ौज मुखालिफ बयानिया इनिशिएट होता है, आगे प्रोवोक किया जाता है। उन्होंने एक शख्स के हवाले से, एक सियासतदान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस शख्स का जो बयानिया है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज को निशाना बनाना होता है। आज सरफराज बुगटी ने भी यही बात की कि हमें इन तमाम तर बयानियों का खात्मा करना होगा, इन्हें तर्क करना होगा। कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है जब पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से साजिशों का सामना करना पड़ा है, तो हमें एक ऐसा बयानिया बनाने की कितनी जरूरत है कि स्ट्रांगली हम अपनी फौज का साथ दें। देखिए, सिंपल सी बात है। आज कल मैं देख रहा था कि एनडीटीवी के अंदर इंडिया का एक पेपर है, उसमें वो इंडियंस वो जयशंकर क्या कहता है, जी हमारा मसला पाकिस्तान की फौज के साथ है। तो सवाल ये है कि ये तो फिर जो लीडरशिप है, ऑपोजिशन जो बैठी हुई है जेल के अंदर, अगर वो भी इसी तरह फौज को टारगेट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी फौज को टारगेट कर रही है, और जरा सी पाकिस्तान से, अब देखिए ना कितनी अजीब बात है कि पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि जनाब जो हमारे साबिक चेयरमैन के ट्विटर हैंडल से आता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन वो वही बात करते हैं ना, उसको वो कंडेम करते हैं, और उसी बयानिए को पकड़ के इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहा है। जयशंकर क्या बात कर रहा है? वो पाकिस्तान की फौज, वो क्यों फौज को बात करते हैं? क्योंकि उनको पता है फौज यूनाइट करती है मुल्क को। उनको पता है कि फौज जो है इस मुल्क के अंदर मौत का दफा करती है। उनको पता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, मिलिट्री सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो, सोसाइटियल सिक्योरिटी हो, फौज इस मुल्क की मुहाफिज है। तो वो कहते हैं जो सबसे मजबूत है, जो डिलीवर कर रहा है, उसको टारगेट करो। तो यही मसला है कि हमारे लोग जो है ये समझते हैं कि शायद ये कोई अपनी सर्विस कर रहे हैं। देखिए, जो आपके है ना पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में बैठ के पॉलिटिशियंस के मसले पार्लियामेंट के अंदर बैठ के उन्होंने, वो ड्राइंग रूम में बैठे सारे सियासतदान अपने मसले हल करें, रियासत को हिट ना करें, रियासत को हिट ना किया जाए। रियासत माँ कहलाती है और रियासत को ही महफूज रखना सबसे ज़रूरी है। कमर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक दफ़ा फिर से रुक करते हैं। मरियम फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहिबा, जिस तरह से हाल ही में DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक शख्स ने फ़ौज की क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। आज के वक्त में जो पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, कितना ज़रूरी हो चुका है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज, रियासत मिलकर इन तमाम तर दहशतगर्दी के अनासिर का मुकाबला करें और एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ें। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की इंटरनल कोहेजन जो है बहुत अहम है, क्योंकि हमें समझना चाहिए, DG साहब का आपने जिक्र किया, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव से बता देती हूँ कि अजित डोवल साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के। उन्होंने टाइम एंड अगेन बार बार कहा है कि हम बलूचिस्तान को टारगेट करेंगे। प्लस उनकी ना एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की इंटरनल जो फॉल्ट लाइंस हैं उनके ऊपर कैपिटलाइज करके पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल का शिकार रखा जाए। तो वो जो अंदरूनी मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरह मैनिफेस्ट करते हैं, ये नैरेटिव्स की ही गेम है। सारी डिस्कोर्सेस डेवलप होते हैं जिसमें एथनो नेशनलिज्म आ जाता है, सेक्टेरियनिज्म आ जाता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ जाती है, और आप देखें पॉलिटिकल डिवाइड और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना, पॉपुलिस्ट डिस्कोर्सेस आ जाते हैं। ये सब के सब जो मामलात हैं, ये पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे खलफशार का शिकार रखना चाहते हैं। तो आप ये देख लें कि ये किसी के भी हक में नहीं है कि हम पाकिस्तान को एक पोलराइज्ड डिवाइडेड सोसाइटी रखें। और जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो टेररिज्म बेसिकली एक सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का रियल नहीं है ये, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। ये मुल्क के अंदर से एमिनेट करती है। टेररिस्ट जो हैं वो मुल्क के अंदर आम लोगों के अंदर में से ऑपरेट करते हैं। तो ये पूरी होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच रिक्वायर करती है, जिसके अंदर हम सबको जो है एक अपना रोल प्ले करना होता है एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो वो जो है उसमें सिविलियन गवर्नेंस भी होगी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, उसके अंदर हमारे तमाम आम आवाम भी होंगे। यहाँ तक कि आप सिर्फ ये देख लें कि एक इंसान का ये बुनियादी फर्ज है पाकिस्तान के शहरी होने के नाते कि उसको पता हो कि उसने अपना घर किसको किराए पे दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट एंड एज स्मॉल एज दैट, कि क्या वो बंदा सिक्योरिटी को तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा स्टेट की, क्या वो कहीं एंटी स्टेट एलिमेंट तो नहीं है। So बेसिकली हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है, और बाहमी जिम्मेदारी है हम सबकी, जिम्मेदारी है कि मिलकर ही इन तमाम तरह अनासिर का खात्मा किया जाए।
عبداللہ صاحب آپ کا رخ کرتے ہیں. عبداللہ صاحب، ایک ایسا وقت جب پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے اور روز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ہمارے پیارے، ہمارے جو فوج کے نوجوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، لیکن ایسے مشکل وقت میں جیسے DGI-SPR نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ بار بار ملک دشمن کردار شیخ مجیب الرحمان کی مثال بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کی بات کرنا اس کے اصل جھکاؤ کو بے نقاب کرتا ہے. کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں، DGI-SPR میرے خیال میں اس بار فوج کی انف از انف پالیسی ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں حکومت کی بھی ہو گئی ہے. کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کے اپنے ہی اداروں، اپنے ہی ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے. میں ابھی کیونکہ دوحہ فورم قطر کے اوپر آیا ہوا ہوں، آپ یقین مانیں میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. جو شخص دیکھتا ہے پاکستان کے جھنڈے کو پہچانتا ہے، مجھے بڑا خندہ پیشانی سے ملتا ہے، تعریف کرتا ہے. بنیاد و مرصوص کے بعد جو پاکستان کو عزت حاصل ہوئی ہے اس کا اندازہ مجھے ابھی یہاں دوحہ فورم میں ہوا، جہاں تقریباً 6000 دنیا کے مندوبین آئے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے کل سیرین پریزیڈنٹ ملے، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی. پھر اسی طریقے سے حاکان فیدان صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی مفصل، جو کہ فورن منسٹر ہیں ترکیہ کے. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اتنے اچھے کلمات ادا کیے، اور یقین مانیں کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ دیدنی ہیں، چاہے وہ مغرب کے ہیں چاہے کوئی ہے. بنگالی لوگ جو ہیں وہ بچھے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو یہ تو ہمارا جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے. اب اگر دہشت گردوں سے ہم نے لڑنا ہے، یا ہمارے لیے جو ہے ایک مصیبت کا وقت ہے، اس ٹائم پہ قوم کو اتحاد کی طرف لے جائیں، نہ کہ اس ٹائم پہ قوم کو تقسیم کریں. تقسیم کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کا حال شیخ مجیب جیسا ہو جایا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں شیخ مجیب کا حال آج جو ہے بنگلہ دیش کے اندر کیا ہو گیا. اس کے مجسمے گر گئے، اس کے خاندان کو جو ہے وہ وہاں سے بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا. ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کے خلاف جو ہے فوج کو آپریشن نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہ کریں. بھیجیں نا جناب آپ اپنے بیٹوں کو، قاسم اور سلمان آئیں. وہ کیوں برطانیہ میں بیٹھے ہیں؟ وہ یہاں آئیں، دہشت گردی کے خلاف لڑیں، وہ جا کے اپنا کردار ادا کریں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے بچے ہیں، دیگر لوگوں کے بچے ہیں، وہ اپنے، یہ صرف فوج کے جو ہیں، یہ جو قوم کے بچے ہیں، ان کو جو ہے وہ روزانہ جو ہے جام شہادت یہ نوش کریں، اور اتنا ہی ان کو برا کہیں. یہ نہیں ہوگا بالکل بھی. اور میرے خیال میں DGI-SPR صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان اب نئی اڑان کی طرف جائے گا. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، 2026 کے وقت تک آپ کو دہشت گردی کے اور ہم دعا گو بھی ہیں اور ہونا. پوری کوشش بھی دہشت گردی کا بالکل مکمل خاتمہ کریں گے. مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ڈاکٹر قمر شیما، عبداللہ حمید گل صاحب، آپ سب کا بے حد شکریہ. حال ہی میں DGI-SPR نے ایک اہم پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے آپ بھی سنیے. وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان. اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے. ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا ویلاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیٹ پرسن اینڈ دی نیریٹو دیٹ ہی از پشنگ، اٹ ہیز بیکم اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. IMF کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کی ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، دین وی ول آلسو کم بیئر نکل. آپ اپنی سیاست خود کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اینڈ اف دیٹ از اے کنسٹرکٹیو آبزرویشن، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، یو آر مور دین موسٹ ویلکم. اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا، عزت دلوائی. کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں، اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں، تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا،
تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا, پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. حکومت ریاست ہوتی ہے, اس کے ادارے ہوتے ہیں. وی آر جسٹ ون ویری امپورٹنٹ بٹ ون انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ, بیکاز دیٹ پرسن, اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا. ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں, ان کے اشاروں پہ, ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ, اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں, دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا. لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا, دنیا کہتی ہے. جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے, وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ یو اٹیک دیٹ پرسن. وی آر ون اینٹی. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر, اس نیوی کی, ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں میری بہن؟ یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کر لے. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہے اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. بات کون, تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں. ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا, بیئر نکل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. No, we have not done this before and we will not do it again. پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. We are not going anywhere. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. Whatever he may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے.